الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا جعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ تغابن میں توحید کے بعد دوسرا اور تیسرا مضمون رسالت اور آخرت کا ہے، اور ایمان کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات و صفات پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، اور وہ نور جو ہم نے ان پر اتارا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، کہ فلاح و بہبود اور کامیابی اور کامرانی کا راستہ یہی ہے۔ اللہ کی شان اس مہینے کا نام بھی ربیع الاول، 12 مہینوں میں ممتاز نام ہے۔ ربیع کے معنی عربی میں بہار کے ہیں، ربیع الاول یعنی پہلی بہار۔ یہ نام کیوں پڑا اور اس کی کیا وجہ ہوئی؟ سائنس تو بتانے سے قاصر ہے، لیکن علماء تاریخ نے اس کی وجہ جو معلوم کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ اس لیے کہ تاریخ انسانی میں بعض غیر معمولی آفتیں آئی ہیں اور ان کا ریکارڈ ملتا ہے۔ 1918 میں انفلوئنزا کی وبا کہتے ہیں 100 ملین انسانوں کو نگل گئی تھی، اتنی بڑے پیمانے پہ وہ وبا پھیلی تھی۔ اور ابھی کچھ پہلے کورونا کے عنوان سے حالات ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس سے بھی پہلے کم و بیش 1335 میں کہتے ہیں کہ یورپ میں کالی موت کا راج ہوا، جو بڑے پیمانوں پہ انسانوں کو شکار کر گئی۔ لیکن دستیاب انسانی تاریخ میں جو سب سے بڑی وبا اور آفت کہتے ہیں وہ 536 میلادی میں اس وقت پیش آئی کہ جب آئس لینڈ میں آتش فشاں پھٹا، اور تاریخ انسانی میں ایسا آتش فشاں کبھی نہیں پھٹا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر مائیکل، اس کی تحقیق کے مطابق اس آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے کم و بیش 18 مہینے تک، 1.5 سال تک
سورج طلوع نہیں ہوا. ایسا لاوا اور ایسا دھواں اس آتش فشاں سے نکلا جس نے پوری فضا کو اور کرۂ ارض کو ایسے ڈانپ لیا کہ سورج کی روشنی زمین پر اور پورے کرۂ ارض خصوصاً یورپ، مغرب، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے بھی اکثر خطے وہ سورج کی روشنی کو ترسنے لگے. کہتے ہیں کہ چاند کی طرح ہلکی ہلکی سورج کی روشنی زمین پر پڑتی تھی، لیکن اس میں کوئی حدت، کوئی حرارت، کوئی تپش کچھ بھی نہیں تھی. ان 3/3 روشنی سورج کی آتش فشاں کے ان گویا کے دھوئیں نے اور ان کثافتوں نے روک دی، اور 1/3 بمشکل روشنی زمین پر پڑتی تھی. بعض مورخین تو کہتے ہیں کہ دن اور رات میں امتیاز کرنا مشکل تھا، اس قدر اندھیرا تھا. بعض مورخین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ چاند کی طرح، چاندنی کی طرح سورج کی کچھ روشنی وہ محسوس ہوتی تھی، اور دونوں میں کوئی تعارض بھی نہیں. ممکن ہے بعض خطوں میں ایسی تاریکی ہوئی ہو اور بادلوں کی دبیز تہیں چھا گئی ہوں اور وہاں دن اور رات میں امتیاز مشکل ہو گیا ہو، جبکہ بعض علاقوں میں قدرے گویا کہ اس سے بہتری ہو اور سورج کی کچھ نہ کچھ روشنی پڑتی ہو. تو ہر ایک نے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے کہا ہوگا، لکھا ہوگا، اس لیے وہ بھی ممکن اور یہ بھی ممکن. لیکن بہرحال پورے کرۂ ارض کا درجہ حرارت گر گیا. 1 اتنا اور 2 اتنا، تقریباً پورے کرۂ ارض کا درجہ حرارت رہ گیا. اور جون جولائی کے مہینے میں جو گرم علاقے بھی جون جولائی کے مہینے میں وہاں برف باری ہونے لگی. انسانیت تو انسانیت، جانور، چرند اور پرند، فصلیں، نباتات، ہر چیز متاثر ہوئی، اور بوند بوند کو زمین ترسنے لگ گئی. یہ 536 میلادی یعنی عیسوی کا سال ہے، اس وقت کے واقعہ ہے. 18 مہینے کے بعد اس میں کمی آئی اور بارش اور سورج کی روشنی زمین پر پڑنے لگی. لیکن ایک اور وبا نے اوپر سے جینا دوبر کر دیا، طاعون کی وبا پھیلی. یہ انتہائی عالمی سطح پر پورے کرۂ ارض کے لیے سخت مشکل ترین گویا کے زمانے کے یہ حالات ہیں. یہاں تک کہ 571 میلادی کو کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا، اور وہ زمین جو ایک ایک بوند کے لیے ترس رہی تھی، فصلیں اجڑ چکی تھیں، پھل پھول اور درخت سب ختم ہو رہے تھے، تو ایسی بارشیں ہوئیں کہ پھر سے دوبارہ زمین زرخیز ہو گئی، لہلہانے لگی، اور اس طرح گھاس پھوس، فصلیں، نباتات، پھل اور ساری چیزیں وہ پیدا ہونے لگی، اور انسانیت کے لیے بہار کا موسم بنا. تاریخ اتنا بتاتی ہے، لیکن علماء تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ سال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال ہے. اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی رحمت کے موئزن ہونے کا سال ہے،
کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ جل شانہ نے فرمائی، اور اللہ کے حکم سے جس سال آپ کی ولادت ہوئی یہ پورے پورا عرض سے وہ وبا، وہ آفت جو اس کو لپیٹ میں لے چکی تھی وہ ختم ہوئی، اور ربیع الاول پہلی بہار وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ زمین و آسمان کے رب نے سچ فرمایا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کے دم قدم سے پوری انسانیت کو بہار نصیب ہوئی، آپ کے دم قدم سے، آپ کے انفاس طیبہ سے اس دھرتی پہ بسنے والے اس کرۂ ارض کے مکینوں کو سکھ کا اور چینج کا سانس لینا نصیب ہوا۔ آپ کی ولادت باسعادت کی یہ برکتیں پوری انسانیت نے دیکھی۔ وہ عالمگیر وبا اور آفت جس نے انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اس سے چھوٹنے اور خلاصی کی اور کوئی توجیہ ممکن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سوا۔ اور جن کی ولادت میں یہ رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی عنایتیں ہیں، ان کی تعلیمات میں کس قدر برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ عرب کے لوگ جاہلیت کی وجہ سے بچیوں کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے۔ پوری برادری میں ایسا لگتا تھا کہ میری تو ناک کٹ گئی ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی، ساری برادری سے چھپتا پھرتا تھا کہ بچی کی خوشخبری جو دے دی گئی۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، دو آپشن تھے، یا تو اس ذلت کو برداشت کیے رہے اور یا اس کو زندہ زمین میں درگور کر دیں۔ الا ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کر۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت، اللہ جل شانہ نے اس سال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال تھا، پورے سال ایک بچی پیدا نہیں ہوئی، سب لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال جاہلیت میں ڈوبے ہوئے ان جاہلوں کو بھی ناراض ہونے سے اور پریشان ہونے سے بچا لیا کہ اس سال میں کوئی لڑکی پیدا نہیں کی کہ مبادا وہ پریشان ہو جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی ولادت باسعادت کے یہ بابرکت اثرات و ثمرات ہیں جو پورے روئے زمین پر نمودار ہوئے اور پھیلے۔ سبحان اللہ۔ مشہور مورخ، محدث اور مفسر حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ، جن کی تفسیر بھی ہے تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن بالحدیث کے فن پر ہے، اور تاریخ کی ان کی انتہائی مستند کتاب البدایہ والنہایہ۔ البدایہ والنہایہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور پھر آپ کا زمانہ رضاعت اور چند دنوں میں پھر حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ آپ کا روانہ ہونا، یہ واقعات نکال کر پڑھیں کہ اللہ کی قدرت کے کیا کیا مظاہر سامنے آئے، کیسے کیسے اللہ کی قدرت کے کرشمے سامنے آئے۔ سورہ تغابن کی یہ دعوت ہے
کہ اللہ کی اس بھیجی ہوئی رحمت کی قدر کرو، ان پر ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کرو۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ایسا عظیم رسول تمہیں عطا کیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ البدایہ والنہایہ اس میں لکھا ہے کہ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ ساری خواتین جو دایا تھیں، مرضعہ تھیں، دودھ پلانے والی تھیں، ان کو بڑے بڑے نامی گرامی خاندانوں سے بچے ملے، خوش و خرم۔ ان ساری ہمجولیوں میں یہ غمگین ہے۔ ایک یتیم مکہ، در یتیم، اللہ اکبر، اس بچے کو اماں حلیمہ نے لے لیا، امن کی گود سے حلم کی گود میں اللہ نے ان کو منتقل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ والد ماجد حضرت عبداللہ 25 سال کی جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ابھی آپ رحم مادر میں کوئی چند مہینے کے تھے، غالباً 3 یا 4 مہینے کے تھے کہ آپ کے والد ماجد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ امانت انسانیت کے حوالے کرنا تھی۔ وہ کام اللہ نے ان سے لیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ تو 25 سال کی جوانی میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ، وہ بھی آپ کی پیدائش کے بعد کتنے سالوں کے بعد اللہ کو پیاری ہوگی جی؟ تو وہ بھی عمر کا تعین تو نہیں آتا، لیکن اگر 17-18 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی ہو تو وہ بھی یہ 20-25 سال کے درمیان کی عمر میں اللہ کو پیاری ہوگی۔ آپ کے والدین مکرمین یہ بس امانت تھی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ ایک جگہ لکھا کہ اللہ جل شانہ کو اپنے کسی بندے سے ایک کام لینا ہوتا ہے، وہ کام اس سے لے کر اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ہم اور آپ نہیں سمجھتے، ہم تو کہتے ہیں فلاں فوت ہو گیا اور بہت افسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ ہماری سمجھ اور ہمارے علم کی چیزیں ہیں۔ اللہ علیم ہے، قدیر ہے، جس سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا اور لے کر اپنے پاس بلا لیا۔ ایسا لگتا ہے کہ والدین مکرمین سے اللہ نے یہ کام لینا تھا، یہ کام لیتے ہی 25 سال کے اندر والدہ اور والد دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنی قدرت سے اس کی پرورش کروں گا اور ایسی پرورش کروں گا کہ ماں باپ والوں سے، والدین کے رحمت کے سائے والوں سے کہیں زیادہ بلند ہستی یہ بنے گی والدین کے سائے کے بغیر۔ رب تو وہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ امریکہ والوں کا پرورش کرنے والا وہ ہے، افریقہ والوں کو دانا پانی دینے والا وہ ہے، کینیڈا میں بسنے والوں کے ایک ایک دانے پانی کا مالک وہ ہے، آسٹریلیا میں بسنے والے، فیجی اور سماٹرا کے ساکنین، سب کا وہ رب ہے، سب کو کھلانے پلانے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ یہ آدمی نہ سوچے کہ میرے بعد اولاد کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوا، میں اولاد نہیں تھا، میں سیٹ پیدا ہوا تھا، 20 گریڈ کا آفیسر پیدا ہوا تھا، میں بھی اولاد تھا۔ کس نے مجھے پالا پوسا؟ جس نے مجھے پالا پوسا وہ اولاد کو بھی پالے گا۔ رب تو نہیں ہے، رب تو وہ ہے۔ تیرے ذمہ کام اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت ہے۔ روٹی تجھے بھی اس نے کھلانی ہے، تیری اولاد کو بھی روٹی وہ کھلائے گا۔ حرام اور رشوت اور کرپشن کا پیسہ لا کر کے اولاد کو کھلانا یہ جہنم کے انگارے ہیں۔
عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ 12 بیٹے، آج تو کہتے ہیں 2 بچے 2 ہی اچھے، 12 بیٹے، عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ وقت کا خلیفہ ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ بیٹوں کو بلایا، آخری وقت ہے، اور بیٹوں سے کہا کہ دیکھو بیٹو، جہنم کے انگارے تو میں نے تمہارے لیے جمع نہیں کیے، چاہتا تو حکومت تھی بہت کچھ تمہارے لیے جمع کر دیتا، لیکن جہنم کے انگاروں سے میں نے تمہیں بچایا ہے۔ حلال میرے پاس اتنا تھا نہیں جو میں تمہارے لیے ڈھیر چھوڑ کے جاؤں۔ اگر تم اللہ کے باوفا رہے تو تمہیں غیب کے خزانوں سے وہ کھلائے گا، اور اگر تم نے اس اللہ سے بے وفائی کی تو میں تمہارے لیے کیا اور کیوں چھوڑ کے جاؤں جو تمہاری نافرمانی میں تمہارا معاون بنے۔ باپ تو یہ تھے، اللہ ہمیں باپ والی نظر نصیب فرمائے۔ باپ بننا آسان نہیں ہے۔ ابو جان سے پوچھو گی، امی جان بننا آسان نہیں، ماں سے پوچھو گی کہ اولاد کو کس رخ پہ ڈالا تھا۔ تو ماں باپ تو سرکاری ملازم ہیں، رب وہ ہے۔ یہ تصور بھی نہ ہو۔ ہمارے حضرت رحم اللہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ آخری وقت دنیا کی چیزوں کا، دکان کا، کاروبار کا، بیوی بچوں کا کسی کا خیال نہ ہو، بلکہ آخری وقت تیری ملاقات کا شوق و اشتیاق ہو، تو اس سے ملنے کے لیے دل مضطرب ہو۔ وہ وقت آنے والے ہیں ہم سب پر، پتہ نہیں اب ادھر جانے کا وقت ہے، ملک الموت کی آمد کا وقت ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ لائٹ ہاؤس میں میری دکان کا کیا ہوگا، انا للہ و انا، تو خاتمہ خراب ہو رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں خاتمہ بالایمان، تو اگر کلمہ نصیب ہو، زبان سے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ تو بہت مبارک ہے، لیکن لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھنا یہی خاتمہ بالایمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آخری وقت لا الہ الا اللہ نہیں تھا، تو کیا ان کا خاتمہ، ان کے خاتمے کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ان کی زبان عطا پر تھا اللہم بالرفیق الاعلی۔ یہ تو خاتمہ بالایمان یہ ہے کہ ایمان کے اوپر آخری سانس دے رہا ہو، اللہ کی ذات و صفات پہ پورا ایمان اور یقین ہو، آخرت پر، سارے نبیوں پر، آسمانی کتابوں پر، سب پر پورا ایمان اور یقین ہو، زبان اگرچہ خاموش ہو، اس کا خاتمہ بالایمان ہو رہا ہے۔ تو یہ دعا مانگ رہے ہیں زندگی بھر کہ آخری وقت اولاد کا غم نہ ہو کہ اولاد کا کیا بنے گا، یہ بڑی مشکل سے گھر تیار کیا ہے، اس گھر کا کیا بنے گا، سڑک پہ گاڑی کھڑی ہے 40 لاکھ کی، اس گاڑی کا کیا بنے گا، تو خاتمہ خراب ہو رہا ہے۔ اللہ ملتان کے ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے کہ بہت ساری موتیں میرے سامنے ہوئیں، بعض موتیں بڑی عبرت والی ہوئیں۔ ایک حافظ قرآن کے بارے میں اس میں لکھا تھا کہ آخری وقت وہ گانے گا رہا تھا، اس وقت اس کی موت ہو گئی، میرے سامنے اس کی آخری سانس۔ پتہ چلا کہ وہ زندگی میں گانے سنا کرتا تھا، تو آخری وقت اس کی زبان پر کوئی گانا چل رہا تھا، نور جہاں کا، پتہ نہیں کس جہان کا۔ یہ خاتمہ برا اللہ یاد۔ کہتے ہیں بلی کو خواب میں بھی چھیچڑے نظر آتے ہیں، تو زندگی بھر جو مشغلے رہے، جن ڈراموں سے لگا رہا، اللہ بچائے آخری وقت وہی دل و دماغ میں نہ ہو۔ تو یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اولاد کے چھوٹنے کا غم نہ ہو، دکان اور کاروبار کی فکر نہ ہو، تیری ذات پاک سے ملاقات کا شوق اور اشتیاق ہو، اور تو بھی میرے ملنے سے راضی اور خوش ہو، ایسے وقت کی موت نصیب فرما۔ آپ کے والدین مکرمین جوانی میں چلے گئے تو اماں حلیمہ نے آپ کو در یتیم کو لے لیا،
ابن کثیر میں لکھا ہے اللہ اکبر، وہ حلیمہ جس کی آتے ہوئے سواری سب سے پیچھے تھی، لاغر اونٹنی تھی، ان کے علاقے میں قحط سالی کا منظر تھا اور کوئی سبزہ اور گھاس پھوس نہیں تھا، ان کا اپنا فقر و فاقے سے دودھ تک خشک ہو رہا تھا، اور جو ان کا اپنا بچہ تھا وہ پیاس اور بھوک سے جو ہے بلبلاتا تھا، لیکن جاتے ہوئے ساری ہم جولیاں پیچھے ہیں، اما حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے جائے۔ حلیمہ یہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ گود میں لیا تو اس کے ظاہری اور مادی برکات و اثرات بھی اللہ نے دکھائے کہ ان کی اونٹنی میں وہ قوت اور طاقت آ گئی، سب سے آگے جا رہی ہے۔ اما حلیمہ کی چھاتی میں وہ دودھ آیا کہ وہ پہلے بچے نے آج پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ ان کی برکت سے کن کن کو کیا کیا نصیب ہوا تو اوپر والا جانتا ہے۔ سورہ تغابن کی دعوت یہ ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ دیکھو اس اللہ کو مان لو، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور جو نور اللہ نے ان پر اتارا ہے قرآن کی شکل میں، اس پر ایمان لے آؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تمہاری زندگیوں سے اللہ واقف ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، ایک دن آنے والا ہے امریکہ اور افریقہ اور کینیڈا اور برطانیہ اور پاکستان والے اور ٹرانسجینڈر بل بنانے اور پاس کرنے والے، رسول اللہ کی اتباع میں زندگیاں لگانے والے اور رسول اللہ کی مخالفت میں قانون اور ایکٹ بنانے والے، سب کو جمع کروں گا۔ یوم یجمعکم، اس دن کو نہ بھولو جس دن میں تم سب کو اللہ جمع کرے گا۔ ذالک یوم التغابن، یہ تغابن کا دن ہوگا، پوری سورت کا نام ہے تغابن۔ ذالک یوم التغابن، تغابن۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی بھی قدر نصیب فرمائے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قدر نصیب فرمائے، اور اپنی کتاب مبین کی بھی قدر نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا یہی پیغام ہے، یہ پیغام نہیں کہ چند دن جھنڈیاں لگا لو، چراغاں کر لو اور بس اس کے بعد بھول جاؤ، نہیں، ٹھیلے سے لے کر اسمبلی تک، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی اور قومی اور ملکی اور عالمی تعلقات میں رسول اللہ کو امام بناؤ، عزتیں پا جاؤ گے، عزتوں کی بلندیوں پہ پہنچ جاؤ گے۔ جو اماں حلیمہ سعدیہ اور ان کے پورے قبیلے اور پوری انسانیت کو آپ کی ولادت سے جو ہے وہ برکتوں سے نوازنے والا ہے، آپ کے اوپر ایمان اور آپ کی اتباع سے اللہ کتنا نوازے گا، دنیا آخرت کی عزتیں آپ کے ساتھ نتھی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ترجمۃ الباب میں، آپ نے ارشاد فرمایا، الا جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، یاد رکھو پستی اور ذلت چھاپ دی گئی ہے اس پر جو میری مخالفت کرے گا۔ یہ بارشیں اور یہ سیلاب اور یہ کرونا اور یہ ساری آفتیں یہ چیخ چیخ کے دعوت دے رہی ہیں، رحمت للعالمین کی قدر کر لو، رحمت للعالمین کا راستہ اپنا لو۔ جنہوں نے اپنایا دیکھو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم